انسانوں نے ہمیشہ سے سوچا ہے کہ شاید کبھی ہم خلا میں سفر کریں گے اور دوسرے سیاروں کی طرف جائیں گے۔ آج ہم اپنے نظام شمسی میں آہستہ آہستہ اس قسم کے قدم دے رہے ہیں۔ چاند پر انسان پہنچا 1969 میں، اور مریخ کے اوپر وہاں پر روور موجود ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے اپنے نظام شمسی کی بات ہے۔ ہم کیا دوسرے ستاروں کے گرد جو سیارے ہیں، کیا ہم ان پر کبھی جائیں گے؟ یہ خواب آج شاید تھوڑا سا ہمارے قریب آ گیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اسٹرانومرز نے ڈسکور کیا ہے ایک سیارہ، جو ایک ستارہ ہے ہم سے جو قریبی ستارہ ہے، سب سے قریب ترین ستارہ پروکسیما سینٹوری، وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ سائنس کے اڈے پر آج بات کرتے ہیں کہ یہ سیارہ کس طرح سے دریافت ہوا۔ سیارے دریافت کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیارے جو ہیں وہ زیادہ تر لائٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے ستارے کی، اور وہ جو بڑا سارا ستارہ ہے اس کی لائٹ بے انتہا برائٹ ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں لاہور کئی دفعہ جانا ہوتا تھا کراچی سے، اور میری ایک جو یاداشت وابستہ ہے وہاں پر، وہ ہے جگنوؤں کی۔ لاہور میں بے انتہا جگنو ہوتے تھے شام کے وقت۔ تو اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک جگنو ہو اور اس کے ساتھ میں ایک بڑی ساری فلیش لائٹ، جگنو تھوڑی سی اس کی روشنی ہے، لیکن اس بڑی فلیش لائٹ کی وجہ سے آپ کو جگنو کو تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ سیارے تقریباً اسی قسم کا چیلنج اسٹرانومرز کو دیتے ہیں۔ سیارے تو موجود ہیں، وہ تھوڑی سی لائٹ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے برابر میں ایک بڑا سارا ستارہ موجود ہے، اس کی روشنی بے انتہا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے تک انسانوں کو، اسٹرانومرز کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہماری کہکشاں میں یا ہماری کائنات میں اور سیارے موجود ہیں یا نہیں۔ مگر 1995 کے آس پاس وہاں پر ہمیں اسٹرانومرز نے سیارے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک 2016 تک 3000 سے زیادہ سیارے دوسرے ستاروں کے گرد دریافت ہو چکے ہیں، اور امید یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں ان کی تعداد 10,000 ملین اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ کہ یہ سیارے کیسے دریافت ہوئے؟ اگر ان کو دریافت کرنا اتنا مشکل ہے تو کس طرح سے دریافت ہوئے وہ؟ ایک جو زیادہ تر میتھڈ اسٹرانومرز نے یوز کیا ہے، وہ کہلاتا ہے ایکلپسنگ میتھڈ۔ اگر آپ کا ستارہ یہ موجود ہے، اس کی روشنی آ رہی ہے، اور اس کے آگے سے اگر سیارہ گزرے تو اس ستارے کی روشنی تھوڑی سی ڈپ ہوگی، ایک طرح سے ایکلپس ہے۔ یہ سیارہ جو ہے وہ ایکلپس کر رہا ہے۔ یہ ٹیکنیک کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے یوز کی، اور یہ انتہائی سکسیسفل ٹیکنیک ہے۔ زیادہ تر سیارے جو ہیں وہ اس ایکلپسنگ میتھڈ سے دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو سیارے دریافت ہوئے تھے 1995-96 میں، وہ دریافت ہوئے تھے ایک اور میتھڈ ہے جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں
وابل میتھڈ. اور یہ جو پروکسیما سینٹوری جو ہمارا سب سے قریب ترین ستارہ ہے اس کے گرد جو سیارہ دریافت ہوا ہے وہ بھی دریافت ہوا ہے اسی میتھڈ سے. تو اگر آپ سوچیں کہ یہ ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد یہ ایک سیارہ گھوم رہا ہے, اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جوپیٹر ہے اور یہ ہمارا اپنا سورج. نارملی آپ کا خیال ہوگا کہ جوپیٹر جو ہے وہ صرف ہمارے سورج کے گرد گھوم رہا ہے. یہ بات نہیں ہے, بلکہ صحیح جواب اس کا یہ ہوگا کہ جوپیٹر اور ہمارا سورج وہ سینٹر آف میس یا سینٹر آف گریوٹی جو ہے ان کا وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. یقیناً زیادہ تر جو میس ہے ہمارے سولر سسٹم کا وہ سورج کے اندر ہے, تو سورج کو تو ہلکا سا موو کرنا ہے لیکن جوپیٹر کو زیادہ موو کرنا ہے. تو ہم ان کا آربٹ اس طرح سے ہے, یہ ہمارا سورج گھوم رہا ہے اور یہ جوپیٹر. لیکن اگر آپ کو جوپیٹر نظر نہیں آ رہا, یہ میں نے اس کو اپنی جیب میں ڈال دیا, جوپیٹر غائب ہو گیا, اب آپ کے پاس صرف یہ ستارہ وہاں پر موجود ہے, تو آپ کو اس کی یہ بابل موومنٹ نظر آئے گی. اسے کہ ستارہ آپ کو سیارہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ سیاروں کو نظر آنا بہت مشکل کام ہے, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ستارہ یہاں سے موو کر رہا ہے. تو اس پروکسیما سینٹوری بی یہ ایک سیارہ جو دریافت ہوا وہ اس وابل میتھڈ سے دریافت ہوا, اور اس کی خاص بات جس کی وجہ سے اسٹرانومرز جو ہیں وہ ایکسائٹڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سیارہ چھوٹا ہے, تقریباً زمین جتنا بڑا, زمین سے تھوڑا سا بڑا ہے, اس کو کہتے ہیں 1.3 ٹائمز جو میس ہے اس کا زمین سے زیادہ ہے, تو تقریباً زمین جیسا. اگر وہ جوپیٹر یا سیٹرن جیسا ہوتا تو اس میں ہمارے پاس خیال یہ ہوگا کہ وہاں پر زندگی کے امکانات کم ہوں گے, اور اگر کبھی مستقبل میں انسانوں نے سوچا کہ وہاں پر جا کے رہیں تو جوپیٹر اور سیٹرن ایسی جگہ نہیں جہاں پر رہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے چاند ہوں, لیکن اس وقت ہمیں یہ پتہ ہے کہ سینٹوری بی جو ہے, پروکسیما سینٹوری بی, وہ تقریباً زمین جیسا ہے. تو خیال یہ ہے کہ وہ ایک راکی پلانٹ یا ٹیریسٹریل پلانٹ ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے اسٹرانومرز ایکسائٹڈ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ جو سیارہ ہے پروکسیما سینٹوری بی اس کا نام ہے, وہ ہے ایک ایسے فاصلے پر اپنے ستارے سے جس کو کہتے ہیں ہیبٹیبل زون. یہ وہ فاصلہ ہے جہاں پر اگر آپ کے پاس پانی ہو وہ لیکوڈ فارم میں رہتا ہے. اگر آپ سورج کے ذرا اپنے سورج کے قریب آ جائیں تو پانی جو ہے وہ ایواپوریٹ ہو جائے گا, گیسز بن جائے گا. اگر آپ تھوڑا دور چلے جائیں تو وہ آئس بن جائے گا. تو یہ جو بیچ کا رستہ ہے ہیبٹیبل زون, اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں گولڈی لاکس زون. ہماری زمین آپ جیسا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس گولڈی لاک زون میں ہے یا اس ہیبٹیبل زون میں ہے, تو یہ جو سیارہ ہے وہ اس ہیبٹیبل زون میں ہے. اب زمین ہمارے سورج کے گرد 365 دن رہتی ہے ایک چکر لگانے کا, لیکن یہ جو پروکسیما سینٹوری بی ہے وہ صرف 11 دن لگتے ہیں. اگر آپ وہاں پر ہوں گے تو آپ کی سالگرہیں کافی تیزی سے آئیں گی, آپ کی عمر جو ہے وہ کافی تیزی سے آگے بڑھے گی. لیکن پھر اگر وہ اتنے قریب ہے اپنے ستارے کے کہ وہ صرف 11 دن میں اس کا آربٹ ہے, تو وہ ہیبٹیبل زون میں کیسا ہے؟ اس کا تعلق اس سے ہے کہ پروکسیما سینٹوری بی, جو پروکسیما سینٹوری جو ستارہ ہے وہ ہمارے سورج سے کہیں زیادہ ٹھنڈا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ آپ کو ٹھنڈ لگے گی, بلکہ اس کا کچھ 1000 ڈگری ٹیمپریچر ہے. ہمارے اپنے سورج کا جو ہے وہ تقریباً 6000 ڈگری سرفیس ٹیمپریچر ہے. پروکسیما سینٹوری کا تقریباً 3000-4000 کے قریب ٹیمپریچر ہوگا. اب سائنس تو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر سیارہ موجود ہے. یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں, یہ ایک آرٹسٹ کا امپریشن ہے کہ پروکسیما سینٹوری کس قسم کا ہوگا. اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اوپر وہاں پہ ستارے آسمان کے اوپر, یہاں پر 2 اور ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان کا نام ہم نے دیا انسانوں نے, الفا سینٹوری اے اور الفا سینٹوری بی. دراصل یہ جو سینٹوری سسٹم ہے وہ اس میں 3 ستارے ہیں. پروکسیما سینٹوری تو ایک ہے جس کے گرد یہ سیارہ گھوم رہا ہے, لیکن 2 اور ستارے ہیں جو ہمارے سورج جیسے ہیں, اور یہ اوور آل یہ ٹرپل سٹار سسٹم ہے. اب
یہ پروکسیما سینٹوری بھی ہے تو ہیبیٹیبل زون میں، لیکن کیونکہ وہ اپنے ستارے سے اتنا قریب ہے، صرف 11 دن لگتے ہیں اس کو ایک آربٹ لینے میں، کہ اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ وہ وہاں پر ٹائڈلی لاکڈ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح زمین کے ساتھ چاند ٹائڈلی لاکڈ ہے، ہمیں چاند کا صرف ایک فیس نظر آتا ہے، ہمیں چاند کی دوسری طرف کا حصہ نظر نہیں آتا، ہماری روٹیشن اور چاند کی روٹیشن جو ہے وہ ایک ساتھ مرجڈ ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پروکسیما سینٹوری بی کے اوپر، اس سیارے کے اوپر اگر زندگی ہوئی تو اس کی ایک سائڈ اس سیارے کی ہمیشہ سورج کی طرف دیکھ رہی ہوگی اور دوسری سائڈ جو ہے اس پر ہمیشہ اندھیرا ہوگا اور ٹھنڈا ہوگا ٹیمپریچر۔ کیا ایسے سیارے پر زندگی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں۔ ہمیں یہاں پہ زمین کے اوپر پتہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ کافی ایکسٹریم انوائرمنٹس میں بھی زندگی پائی جاتی ہے، لیکن اس قسم کے ٹائڈلی لاکڈ سیارے کے اوپر وہاں پر کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں۔ اور ایک اور مسئلہ ہے اس قسم کے ستارے پر۔ پروکسیما سینٹوری جو ہے وہ ہے تو چھوٹا ستارہ، لیکن اس کے اوپر میگنیٹک فیلڈز کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں ان قسم کے چھوٹے سیاروں پر، اور خیال یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے سارے سولر فلیئرز آتے ہیں۔ اگین، اگر آپ وہاں پر سیارہ ہے زندگی کے لیے تو اس قسم کے فلیئرز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کو وہ ختم کر دیں۔ چلیں، ہمارے پاس کم از کم ایک سیارہ تو موجود ہے جو ہم سے سب سے قریب ہے۔ یہ جو پروکسیما سینٹوری ہے وہ تقریباً 4 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے لائٹ جو ہے وہ 4 سال لگتے ہیں اس کو یہاں پہنچنے میں۔ قریب نہیں، ٹریلینز آف مائلز دور ہے، لیکن ہم سے سب سے قریب ترین ستارہ ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں خود تو جانے کی بات نہیں کر سکتے، لیکن ریسنٹلی ایک پروجیکٹ ہے، اس کا نام ہے پروجیکٹ بریک تھرو اسٹار شاٹ، اور اس پروجیکٹ میں ابھی انفیکٹ کچھ مہینوں پہلے انہوں نے اس کی ڈیٹیلز دیں، اور خیال یہ ہے کہ اس میں یا وہ سوچ اس طرح سے رہے ہیں کہ چھوٹے اسپیس شپس، اور چھوٹے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے آئی فون سے بھی چھوٹے، بالکل چھوٹے چھوٹے، اس میں کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، اور خیال یہ ہے کہ وہ زمین سے لیزرز کے ساتھ وہ جو چھوٹے چھوٹے، سمجھ لیں آپ چھوٹے آئی فونس کو یا چھوٹے کیمراز کو، ان کے اوپر ہلکے سے سیلز لگائیں گے، اور وہ ان کو ہم اس سینٹوری اسٹار سسٹم کی طرف بھیجیں گے۔ اور اس وقت ایسٹیمیٹ یہ ہے یا گول یہ ہے کہ وہ جو کیمرے ہیں وہ تقریباً زمین جو لائٹ کی رفتار ہے وہ تقریباً اس سے 20% اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو الفا سینٹوری تک یا سینٹوری اسٹار سسٹم تک پہنچنے کے لیے تقریباً 20 سال لگیں گے۔ اس وقت وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود نہیں کہ اس کو ہم اس طرح سے سپیڈ اپ کر سکیں، لیکن جو لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 2070 تک اس قسم کے یہ جو سیلز ہیں یا اس قسم کے کیمرے وہ سینٹوری اسٹار سسٹم تک پہنچ سکیں گے۔ یہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ خلا میں ہم کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں، خود تو نہیں، کم از کم کیمرے۔ ان کا خیال یہ تھا شروع میں جب پروجیکٹ جب ریلیز ہوا اس وقت تک ہمیں پروکسیما سینٹوری بی کا پتہ نہیں تھا کہ یہ الفا سینٹوری پہ جائیں گے، لیکن اب خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس سیارے کی طرف جائیں۔ کیا پتہ 2070 تک ہمارے پاس تصویریں آ رہی ہوں پروکسیما سینٹوری بی کی، اور جو وہاں پر سیارے ہیں ان کی اس قسم کے پروجیکٹس کے تھرو، اور یہ تو صرف ہم سے قریب ترین سیارے ہیں۔ اس قسم کی کتنی اور دنیایں آگے موجود ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس قسم کے لینڈسکیپ کیا ہوں گے، وہاں پر ٹیمپریچرز کیا ہوں گے، وہاں پر لائف فارمز ہوں گی یا نہیں، بلکہ کیا پتہ کئی ایسی دنیایں ہوں ہماری کائنات میں، ہماری اپنی کہکشاں میں،
جو یہی سوال پوچھ رہی ہیں اور ہمارے اپنے نظام شمسی کے بارے میں دیکھ کر کہہ رہی ہیں کیا وہاں پر زندگی ہے یا نہیں۔ میں ہوں یہاں پر سلمان حمید، سائنس کے اڈے کے ساتھ۔